السلام علیکم، میں ہوں گردلان عارف۔ آج ہم جس ڈرامے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ڈرامہ ہے قصہ مہربانوں کا، کیونکہ یہ قصہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ اور یہ قصہ اپنے اختتام کو پہنچا کیسے، اس قصے میں تھا کیا ہے، اس قصے سے جڑے جو کردار ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں مہربانوں پہ، کیونکہ یہ جو سارا قصہ ہے یہی مہربانوں کا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ہوتی ہے جو اپنے فادر کے ساتھ رہتی ہے، ان کی ایک بھانجی ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 10 سال سے کسی کے نکاح میں ہوتی ہیں۔ اب وہ جس کے نکاح میں ہوتی ہے وہ بندہ تو ان کو مڑ کے پوچھتا نہیں۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو سٹے وٹے کی میرج ہوتی ہے، ان کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ اپنی وائف کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جس کے ساتھ مہربانوں کی نکاح ہوا ہوتا ہے وہ بندہ نہ تو اس کو ڈیورس دیتا ہے اور نہ ہی رخصتی کر کے لے کے جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک مین ایشو آ جاتا ہے وہ یہ کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد اگر رخصتی نہ ہو تو بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے اس چیز کو بدلہ لینے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں کہ لڑکی کو نہ تو ڈیورس دیتے ہیں اور نہ ہی اس کو ساتھ رکھتے ہیں۔ جو قصہ ہے مہربانوں کو، اس میں بھی انہوں نے ایک امپورٹنٹ چیز یہ دکھائی گئی ہے کہ مہربانوں جو ہے اس کی جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کو ساتھ نہیں لے کے جاتے اور بدلہ لینے کے لیے اس چیز کو یوز کرتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ جو چیز تھی ویسے تو بڑی کامن تھی، لیکن اب جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو گئی، اور اب جو لوگ ہیں وہ سٹے وٹی کی میرج کو زیادہ تر پریفر نہیں کرتے۔ وہ ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ اگر ایک گھر خراب ہوا تو خدا نہ خواستہ دوسرا گھر بھی اس کی وجہ سے خراب ہو جائے گا۔ تو مہربانوں کی جو زندگی ہو گئی ہے خراب، لیکن ہم مہربانوں کے قصے سے جڑے ایک اور کریکٹر کی بات کرتے ہیں، نور کی۔ اب نور جو ہے وہ مہربانوں کی بہن ہوتی ہیں، ایک ان کو ڈیورس ہو جاتی ہے، پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی بیٹی ہوتی ہیں اور وہ ان کی فیملی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں، اپنے گرینڈ فادر کے ساتھ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مہربانوں کی بھی رخصتی ہو جاتی ہے اور پھر جب اس کے گرینڈ فادر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو نور جو ہے وہ مہربانوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ پھر وہاں دیکھتی ہیں کہ مہربانوں جو ہے وہ اپنے سسرال میں خوش نہیں ہے، اور وہاں پہ بھی نور کو اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ پھر وہاں پہ ایک اور کریکٹر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایاز کا، جس کی ہم بعد میں بات کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نور کے اور ایاز کے درمیان دوستی ہو جاتی ہے، اور پھر ان پہ ایک الزام لگایا جاتا ہے افیئر کا، جس کے بعد جو ہے وہ مہربانوں بھی ان دونوں پہ الزام لگاتی ہیں اور ان دونوں کو گھر سے باہر نکال دیتی ہیں۔ اب مہربانوں ایسا کیوں کرتی ہیں، ان کو گھر سے باہر کیوں نکالتی ہیں بجائے یہ کہ وہ اپنی بھانجی پہ یا اور بھتیجے پہ ٹرسٹ کریں، تو یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ مگر بات کر لیتے ہیں ایاز پہ۔ ایاز کا جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ مہربانوں کا بھتیجا ہوتا ہے۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مہربانوں کا بھائی اپنی بیوی کو ڈیورس دیتا ہے تو وہ ڈیورس کے بعد اس کی بیوی چلی جاتی ہے اپنے مائکے، اور وہیں ان کا جو بچہ ہے وہ بڑا ہوتا ہے ایاز۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایاز کو اپنے ننیال میں اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ وہاں پہ اس کی ایک مامی ہوتی ہیں جو کہ مراد کی وائف ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ اس کو ٹیز کرتی رہتی ہیں، اور پھر وہ جو ایاز ہے وہ اپنے سارے گھر والوں سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن جب مہربانوں وہاں جاتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایاز کے درمیان اور مہربانوں کے درمیان بہت اچھا بانڈ بن جاتا ہے، وہ ان کو بہت پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نور آتی ہیں تو نور کے ساتھ ساتھ مہربانوں ایاز کو بھی گھر سے باہر نکال دیتی ہیں۔ تو ناظرین، نور اور ایاز کو جس کے گھر سے باہر نکالا گیا وہ گھر کس کا تھا یہ تو ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن بات کر لیتے ہیں اس کیریکٹر کی جس کی محبت کی مثالیں دور دور تک دی جاتی ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں مہران کی، جو کہ مہربانوں کا پڑوسی ہوتا ہے، وہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے، لیکن ان کی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ نکاح پہ نکاح تو ہونے سے رہا، اور مراد جو ہے وہ مہربانوں کو ڈیورس دینے کی جگہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اب وہاں پہ ان کی جو اسٹوری ہوتی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی، لیکن ہم جب مہران کی کیریکٹر کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا خوبصورت انہوں نے کیریکٹر بتایا کہ ایک لڑکا جو لڑکی کو پسند کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈ میں بھی وہ ایک جب مہربانوں ایک بچے کی ماں بن جاتی ہیں، اس کے باوجود وہ مہربانوں سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو اپنی بیوی بنانے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیریکٹر ہے، اس قسم کے کیریکٹر ریئل لائف میں تو بڑے ریئر ہوتے ہیں۔ تو مہران کے کیریکٹر کی جو یونیک بات تھی ہم اس پہ آ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مہران جو ہے وہ مہربانوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں ایک چیز جو ہے وہ بچپن سے بیٹھ جاتی ہے، وہ یہ کہ مہران اور مہربانوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے وہ ایک ڈائلاگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سوچ کے میری ماں نے میرا نام مہران رکھ دیا، وہ میرے نام سے جڑی ہے، نہ تو میں اس کو اپنے نام سے نکال سکتا ہوں نہ ہی دل سے۔ تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میرا نام مہران ہے، اس کا نام مہربانوں ہے، تو ہم ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی مہربانوں کو اس کی زندگی کے ہر ایک اسٹیج پہ سپورٹ کرتا ہے، لیکن مہربانوں جو ہے وہ ہمیشہ ریزسٹ کرتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتی مہران کے ساتھ، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ ان کی لائف میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس کی وجہ سے مہران بھی پریشان ہو۔ لیکن مہران جو ہے وہ مہربانوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے سوا 10 سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتا، اور ان کی یہ بات درست ہوتی بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرامے کا جب اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تب تک مہران جو ہے وہ مہربانوں کو کہتے ہیں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ وہ ایک بچے کی مدر بھی بن جاتی
جاتی ہیں مہربانو، لیکن پھر بھی مہران جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے. اور مہربانو کی زندگی میں یہ جو پریشانیاں تھیں یہ کس وجہ سے تھیں، کس ایک شخص کی وجہ سے تھیں، آئیں اس پہ بات کرتے ہیں. تو ناظرین اب میں اس شخص کی بات کرنے والی ہوں جس کی وجہ سے مہربانو کی زندگی خراب ہو گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ ایاز اور نور بھی گھر سے نکل چکے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مہران کی زندگی تو ویسے ہی اس شخص نے جہنم کر دی ہے. وہ شخص ہے مراد. مراد کا کریکٹر جو ہے وہ احسن خان پلے کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ احسن خان ہمیشہ سے نیگیٹو کریکٹر پلے تو نہیں کرتے آئے. ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈرامہ تھا اڈاری اس میں ان کا نیگیٹو کریکٹر تھا جو کہ لوگوں کو بڑا پسند آیا تھا، بڑا مقبول ہوا تھا. اس کے بعد 2-3 ڈراموں میں بھی انہوں نے سیم یہی کیا کہ نیگیٹو کریکٹر پلے کیا، اور اس ڈرامے میں بھی یہ برائی کے بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ مہربانوں کی زندگی کو خراب کر دیتے ہیں، ان سے شادی بھی، اس کو رخصت بھی کر کے لے کے جاتے ہیں تو اس وجہ سے کہ وہ اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر سکیں. اور جب مہربانو اس گھر میں جاتی ہیں تو وہاں پہ ایک اور کریکٹر ہوتا ہے فری کا. ہم دیکھتے ہیں کہ مراد نے ایک اور شادی کی ہوئی ہوتی ہے فری سے، اور اس سے بھی کیوں کی ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لڑکی کی پراپرٹی کی وجہ سے. اور یہ جو کریکٹر ہے فری کا، یہ جب جانے لگتی ہے اس گھر کو چھوڑ کے تو مراد اس کو یہی کہتا ہے کہ میں نے صرف اس وجہ سے میں اس کو لے کے آیا ہوں مہربانو کو، تاکہ میں اس کا جو اتنا بڑا گھر ہے بنگلے جیسا اس کو میں ہتھیا سکوں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فری کی وجہ سے ایاز کو بھی بڑی پریشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہت ٹیز کرتی ہے، ہمیشہ اس کو عجیب و غریب قسم کی باتیں کہتی رہتی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو مدر ہوتی ہیں مراد کی، وہ بھی مہربانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی. وہ اس کے کریکٹر کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں، گھر کے نوکر کے ساتھ ان کا ایک اس کو اس کے روم میں بھیج کے اور پورا یہ سین کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن وہاں پہ مراد ہے بجائے یہ کہ وہ مہربانوں پہ غصہ کرتا، وہ مہربانوں کو کچھ نہیں کہتا، اس کو اس کے گھر لے جاتا ہے. اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کچھ نہیں کہتا کیونکہ اس کو پراپرٹی چاہیے ہوتی ہے. تو اگر ہم مراد کی یہ جو پراپرٹی کی بھوک ہے اس کی بات کریں تو اس چیز کا ہم اندازہ اس سین سے لگا سکتے ہیں جہاں مہربانوں کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن وہاں پہ بھی جا کے مراد جو ہے بجائے یہ کہ تعزیت کرے، وہاں پہ جا کے وہ پراپرٹی کے پیپرز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مراد کے جو آگے کے پلانس ہیں وہ یہ کہ وہ تیسری شادی بھی کرے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ایک سین آتا ہے جس میں وہ اپنی مدر کو کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایسی بہو لاؤں گا جو صرف تمہاری ٹانگیں آ کے دبائے گی. تو ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو کریکٹر ہے یہ کتنا بھوکا ہے. اور مراد کی ہم بات کریں تو اس کا کریکٹر صرف پراپرٹی کی بھوک تک محدود نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کریکٹر کے تھرو ایک اور سوشل ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور وہ یہ کہ میریٹل ریپ. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریپ کیسز ہمارے پاس آتے ہیں ان پہ تو لوگ بہت بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو شادی ہونے کے بعد جو میریٹل ریپ ہوتے ہیں ان پہ لوگ بات نہیں کرتے، اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے اس پہ بات کرنا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامے میں اس ایشو کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مہربانوں کی زندگی میں جتنے بھی مسئلے مسائل آتے ہیں اس میں دکھایا گیا کہ ایک عورت کی زندگی میں جو بالکل شریف سی ہیں، پرہیزگار سی ہیں، کن کن مسئلوں کا ان کو سامنا رہتا ہے. پہلے یہ کہ 10 سال تک وہ ایک نکاح میں تھی، ان کی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی ہوئی تو اس کے بعد اس پہ کریکٹر کے اس کا خراب کرنے کی کوشش کی گئی. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر جو مراد ہے وہ اس پہ تیل گرا کے اس کو آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کتنی ساری پریشانیاں جو لڑکی ہے وہ اس معاشرے میں فیس کرتی ہے. اگر ہم مہربانوں کے قصے کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قصے میں کس طرح ایک لڑکی کو دکھایا گیا ہے جو اتنی پریشانیاں فیس کرتی ہے. لیکن اگر کوئی بھی ہم دیکھتے ہیں عورت ہے اگر وہ خود کو پہچان لے تو اس سے طاقتور اور کچھ نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ جو ایپیسوڈس ہیں ان میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ مہربانوں خود جا کے تسلیم کرتی ہیں کہ انہوں نے احسن خان پہ گولی چلائی تھی اپنے شوہر مراد پہ. اب انہوں نے یہ گولی کیوں چلائی تھی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ مجھ پہ تیل پھینک کے مجھے آگ لگانا چاہ رہے تھے اور مجھ سے میرا بچہ چھیننا چاہ رہے تھے. تو مراد آخر کیوں اس نے تیل گرایا، کیوں اپنا بچہ چھیننا چاہ رہا تھا؟ اور یہ جو چیز ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مہربانوں پہلے میں نے آپ سے جس طرح ذکر کیا تھا کہ ایاز اور نور کو مہربانوں گھر سے نکال دیتی ہے، ان کو روکتی نہیں ہے. اب کیوں نکالتی ہے؟ وہ اس وجہ سے نکالتی ہے کہ وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ یہ دونوں بھی گھر سے چلے جائیں اور پھر میں اپنا بچہ لے کے آ جاؤں. یہ ساری چیزیں جب وہ مہران کو بتا رہی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں مراد سن لیتا ہے. اور مراد کی جو مدر ہیں وہ مراد کو سجیسٹ کرتی ہیں کہ تم جو ہے وہ اب اس کو جان سے مار دو. تو وہ جب اس کو تیل گرا کے آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو یہ سیلف ڈیفینس میں گولی چلاتی ہے. اور اس گولی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ گولی چلاتی ہے تو اس کے بعد وہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. پھر وہ جاتی ہے اور جا کے اپنا جرم قبول کر لیتی ہے. لیکن آج ہی ڈرامے میں تو ہمیں بڑا آسان لگ رہا ہے کہ وہ گئی ہے پولیس اسٹیشن، جا کے اس نے بتا دیا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ پہ فائر کیا تھا. ڈرامے میں تو یہ چیزیں بہت آسان لگ رہی ہیں لیکن ریئل لائف میں یہ اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک لڑکی ہے جس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے، تو وہ کہاں جائے؟
تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا اس کا کیریکٹر ہے, کتنی وہ اس سچائی پسند ہے. وہ دیکھتی ہے کہ اس کی وجہ سے جب مہران سفر کر رہا ہے تو وہ خود ہی جاتی ہے پولیس اسٹیشن میں اور جا کے ان کو کہہ دیتی ہے کہ میں نے فائر کیا تھا. اس کے بعد اس کا جو ہے وہ کیس چلتا ہے. تو ناظرین, اگر ہم اس ڈرامے کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مہربانو جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں ہوتی ہیں اپنے بچے کے ساتھ, اور دوسری طرف مراد کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مہرو نے سرنڈر کر دیا ہے, وہ جیل میں ہے, اور وہ وہاں پہ جا کے اپنی لائر کو یہی کہتا ہے کہ میرا بچہ مجھے واپس دلا دو اور اس عورت کو سلاخوں کے پیچھے پھینک دو کیونکہ اس نے مجھ پہ گولی چلائی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس والوں کے ساتھ بھی اس کی ایک بہت ہی فنی سی کنورزیشن ہوتی ہے جس میں یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس عورت کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے پھینکیں کیونکہ اس طرح تو پھر ہر عورت جو ہے اپنے شوہر پہ گولیاں چلانے لگ جائے گی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیریکٹر ہے اسے صرف یہ چاہیے ہوتا ہے کہ مراد کو کہ اس کا بچہ اس کو واپس مل جائے, اور وہ اپنی لائر کو بھی یہی کہتا ہے. جی ناظرین, تو ہم اگر اس کی لاسٹ ایپیسوڈ کی بات کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مہربانو جو ہے وہ جیل میں ہیں, وہ اپنا کیس لڑ رہی ہیں اور وہ چاہ رہی ہیں کہ ان کا بچہ بھی ان کو مل جائے, اور دوسری طرف مراد ہیں جو اسی اس میں لگے ہیں کہ بچہ مجھے مل جائے اور مہربانو جو ہے وہ جیل میں چلی جائے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مہران بھی فل سپورٹ کر رہے ہیں مہربانو کو, اور اس کی جو مدر ہیں وہ اس کو کنٹینیوسلی منع کر رہی ہیں مہران کو کہ تم نہیں کرو سپورٹ, واپس آ جاؤ. لیکن پھر بھی مہران کیونکہ مہربانو کو اتنا پسند کرتا تھا کہ اینڈ تک وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اور یہاں پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیپی اینڈنگ دکھائی جائے اس ڈرامے کی, مراد کو جو ہے وہ جیل میں بھیج دیا جائے کیونکہ وہ اس ڈرامے میں شروع سے اینڈ تک صرف اور صرف مہربانو پہ ظلم ہی کرتا آیا ہے, اور مہربانو کی جو ہے وہ مہران سے شادی ہو جائے اور ان دونوں کی ہیپی اینڈنگ دکھائی جائے. آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس ڈرامے کے بارے میں, آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں, کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, پھر حاضر ہوں گے نئے ریویو کے ساتھ. اللہ حافظ.